کی ہم بات کریں، اور 250 سے ابو بھٹے ان کو سیل کیا گیا نوٹسز دیے اور 13,000 سے زیادہ اور فیاض اس کی بھی ہم نا زگ زیگ ٹیکنالوجی لا رہے ہیں ان جی کو. وہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ وہ جو اسٹریٹ لائن کی بجائے اسی طرح جو کاشتکار ہیں ان کے لیے ہم سپر سیڈر لا رہے ہیں. جی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. گورنمنٹ جی چونکہ اس کی بات بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس میں 8 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے، 4 لاکھ روپیہ صرف کاشتکار کو دینا پڑے گا. وی آر گیونگ ایزی انسٹالمنٹ. اور اب تک میرے 1200 سے زیادہ لوگوں نے کاشتکاروں نے اس کے لیے اپلائی کیا. دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. ہم لوگ آہستہ آہستہ گرین پنجاب کی طرف موو کر رہے ہیں، اور ہمارے اس وقت اگر ہم ڈیٹا کے لحاظ سے دیکھیں تو 12 سے 15 شہر ایسے ہیں جہاں پر یہ ایشو آیا ہے زیادہ. ملتان اس میں سے ایک تھا، راول پنڈی، بڑے جو شہر ہیں ہمارے، فیصل آباد، میگا سٹیز، وہاں پہ یہ ایشو ہے. اور یہ ایشو پاکستان کا نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے بڑے ممالک کے ایشو ہے جہاں جہاں انڈسٹریلائزیشن. اور لندن میں اگر یہ آپ ہسٹری پڑھیں گے تو 1952 میں پہلی دفعہ وہاں پہ مطلب انہوں نے اس کو ٹیکل کیا. اس طرح ابھی ریسنٹلی چائنا کے اندر شنگائی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، آسمان بالکل بلیک رہتا تھا، اس میں انہوں نے پرماننٹ بیسس پر اس کو حل کیا. بٹ فار دیٹ یو نیڈ اے لانگ ٹرم پلان، اور اس کے لیے کچھ آپ کو بولڈ سٹیپس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آپ کو نمبر 1 فوری طور پر نئی آبادیوں کو روکنا پڑے گا. جو انڈسٹریز وہ شہر کے اندر ہیں ان کو ری ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 6800 انڈسٹریز یونٹس اور آس پاس ان کے مختلف قسم کے یوں کہہ لیجیے کہ یونٹس ہیں اور زونز ہیں اب لاہور کے ارد گرد ہیں، اور 1200 سے زائد بھٹے ہیں. اپیرنٹلی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم، یہ دیکھیں میں اگر آپ لندن والا منصوبہ دیکھیں جی اٹس اے لانگ ٹرم پلان. اس کے لیے گورنمنٹ نے وہاں کی انہیں آلٹرنیٹیو پرووائڈ کیا، انہیں فری زون دیے گئے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو بجلی یا باقی چیزوں میں یوٹیلیٹیز میں سہولت دی گئی. ان کو وہ اتنا اٹریکٹیو پیکیج دیا گیا کہ لوگوں نے اپنی خوشی کے ساتھ اس کو حصہ لیا اور انہوں نے اپنی انڈسٹری کو شفٹ کیا. گورنمنٹ کی ول اور کمٹمنٹ جو کہ موجود بھی ہے، آپ کو پتا ہے نتھنگ از امپاسبل. اس لیے یہ کوئی 8 سے 10 سال کا ٹوٹل پلان ہے، اور اس کے لیے مطلب ول، ڈیٹرمنیشن اور کنٹینیوٹی، یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. اور معاشرے کا تعاون ضروری ہے. مین چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جیسے پلاسٹک بیگز کے استعمال پہ بہت ہی نقصان دہ جو کہ کینسر کا سبب بننا ہے. جی، اس طرح جو ہیلتھ کا ایک اور کمپوننٹ ہے وہ ہے ہاسپٹل انفیکشس ویسٹ. جی، اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے انسنریشن، اور پھر ان بھٹیوں کا جو انسنریٹ کرتی ہے اس سے جو فیومز نکل رہے ہیں اس کو بھی جدید ٹیکنالوجی سے اس کو بھی ہم نے اس قابل کرنا ہے کہ وہ فضائی آلودگی کا باعث بننے کی، بلکہ یہ ایک پرائمری سیکنڈری کیئر کا ایک کریڈٹ ہے کہ اسموک اس فینومنا سے پہلے ہی یہ جو ویسٹیج کے لیے جو مشین سے لگائی 27 انسنریٹر، 38 یلو وہیکل، اور اس کا ایک پورا فول پروف سسٹم موجود ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جیسے جیسے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، چلیں فرض کریں کہ 43 لاکھ بائکس ہیں اور اسی طرح 13 لاکھ گاڑیاں ہیں، اور 43 لاکھ بائکس کے علاوہ 45 لاکھ کے علاوہ 1800 بائکس کا ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے لاہور میں. اب 30 سے 40 لاکھ سٹووز ہیں جو گھروں میں چولہے ہیں. یہ بھی ایک ہے ایک ایشو کہ اس کو کیسے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے کیا میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر سیکٹر میں سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں گرینری کو واپس لانا. پلانٹیشن، وہ جو ٹریز ہیں، کسی بھی ملک کے 5% رقبے کے اوپر وہ ٹریز کا ہونا مینڈیٹری ہے، منیمم WHO کے اسٹینڈرڈ. اس کا یہ ہے کہ ٹری جو ہے نا وہ 3-4 کام کرتے ہیں. ایک تو وہ آکسیجن پیدا کر رہے ہیں آپ کو، سیکنڈلی ان کی تمام جڑیں جو ہوتی ہیں وہ پانی کو ایبزارب کر رہی ہیں، تو آپ کی فلڈنگ، آپ کی جو ہیلدی انوائرمنٹ، یعنی یہ کلین کر رہی ہیں پورے فضا کو نا. اور جتنی زیادہ پلانٹیشن ہوگی، اگر آپ شنگائی کے اوپر سے کبھی باہر جائیں تو آپ کو ایسے لگے جیسے کوئی جنگ، اتنی زیادہ پلانٹیشن ہوئی. لیکن یہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو تھا جس کی تعریف کرنی چاہیے، اور ابھی بھی موجودہ گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کو اسی شدت کے ساتھ
ہم جو پلانٹیشن والا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو جنگلات تھے، جتنی ہمارے پچھلے وہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ان کو کاٹ کے اس کو بیچ دیا گیا یا کہیں پہ آگ لگ گئی. ویری انفارچونیٹ کہ رول آف لا اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ایک نوجوان آلریڈی ایکٹیویٹیڈ ہیں. نمبر 1 از اے پلانٹیشن کہ آپ اس کو بحال کریں. اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ایک موومنٹ چلانی پڑے گی. جتنی بھی خالی جگہیں ہیں جہاں بھی، وہاں پہ آپ کو درخت لگانے چاہیے. آج نہیں لیکن آئندہ آنے والے چند سالوں میں آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. نمبر 2، آپ نے وہ تمام ایکٹیویٹیز کو مطلب جو گرین آپ کی ٹیکنالوجی ہے، یعنی جو آپ کی الیکٹرک بسز ہیں، الیکٹرک بائکس ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم اب وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. جو میں شنگھائی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک لا پاس کیا کہ وہاں پر اگر آپ نے الیکٹرک گاڑی لینی ہے تو وہ آپ کو 24 گھنٹے میں اس کی رجسٹریشن دے رہے ہیں. اگر آپ نے پیٹرول والی لینی ہے تو اس کی رجسٹریشن کے لیے 5 سال کی لائن ہے. مطلب وہ اتنا ٹف بنا دیا گیا ہے کہ 5 سال یو ہیو ٹو ویٹ فار اے پیٹرول گاڑی. اچھا. اور اس پر جرمانے جو ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس کا ریزن دیا ہے کہ لوگوں کو روکا جائے. ٹھیک ہے. تو جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ نے الیکٹرک گاڑی لینی ہے تو آپ کو 24 گھنٹے میں آپ کے گھر پہ اس کی رجسٹریشن. مطلب کہتے ہیں پاکستان میں الیکٹرک گاڑی ایزی کر دی جائے، جتنی وہاں ایزی کی جائے. ہاں، اور پیٹرول پیٹرول کا یوز منیمم کیا. ایون اس میں ایک اور فیکٹ ہے، جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں جو کول پہ چل رہے ہیں، دے آر آلسو ویری ہیزرڈس. مطلب وہ اس سے جو اس کا اخراج ہو رہا ہے. ملٹیپل مطلب ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. اور ہمیں ایز اے ہول یہاں پہ میں آپ کو ایک ویسے جب کووڈ آیا نا تو لوگوں میں بڑا خوف و ہراس تھا، اور میں اس کو لیڈ کر رہا تھا پنجاب میں، کیونکہ میں ایپیڈیمکس ہر طرح کی ڈینگی 2011 والا اللہ کا شکر ہے وہ ہم نے کنٹرول کیا تھا. اس کے بعد کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو جائے، فلڈ ہو جائے، اسموگ ہے، تو وہ اس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. بڑے کم پنجاب میں شاید اس کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ ہوں گے. تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، لوگ اس سے ڈر رہے تھے، چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہو رہی تھیں. تو دین آئی وینٹ ٹو مائی ولیج. تو بڑی لمبی مدت کے بعد مجھے اپنے گاؤں سے انڈیا کے وہ پہاڑ نظر آئے بلو رنگ کے، اور آسمان اتنا کلیئر، اور اس کی جو چاند کی روشنی تھی. آئی فیلٹ سو ہیپی کہ اتنا صاف تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو دین آئی روٹ این آرٹیکل ود اے نیم بینیفٹس آف دا کووڈ. اچھا، بینیفٹس آف دا کووڈ. ہاں، کہ اس سے مطلب بہت سارے فائدے بھی ہوئے. ہاں بالکل. نمبر 1 کہ فضا صاف ہو گئی. ادروائز آپ کسی طریقے سے اس سسٹم کو اس طرح روک نہیں سکتے. ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے مطلب میں یہ چاہوں گا زمین نے انسان سے تھوڑا سا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ آپ میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اس پوری فضا کو آپ نے بہت ہی آلودہ کر دیا، رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. تو یہ سارا سسٹم جیسے رکا پوری دنیا کا. تو اس میں دیکھیں نمبر 1 اگر آپ پاکستان پہ تو اللہ کا خاص کرم رہا. اس کے میں سائنٹیفک ریزن بھی بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں چونکہ ہر چیز میں ملاوٹ اتنی ہے، ہماری باڈی میں آلریڈی اتنے اینٹی باڈیز موجود ہیں، اور دس از دا اونلی کنٹری جہاں ابھی تک پولیو کا بھی خاتمہ نہیں ہوا. تو ہمارا بچوں کا وہ چونکہ پورا ایک EPI کا حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز میں مطلب ملاوٹ کی وجہ سے ہماری باڈیز میں لاکھوں قسم کے اینٹی باڈیز بنے ہوئے ہیں آلریڈی. جیسے ہمیں کرونا میں فخر تھا کہ جناب کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کیونکہ ہم آلریڈی اس سے بڑے ہاں جی مطلب آپ دیکھیں نا جہاں پہ جس ملک میں افسوسناک صورتحال ہے کہ دودھ میں لوگ مطلب سرف ملا کے اس کی جھاگ بناتے ہوں، تو وہ اگر آپ کے اندر جا رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ ہاؤ ہیزرڈس کہ جس طرح سے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پر ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان بنایا. آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 ارب روپے کا اس کے لیے ہم نے فنڈ مختص کیے. اور اب بہت ساری آرگنائزیشن، کیونکہ کووڈ کے بعد اب جو ہے نا انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن آ رہی ہے. انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن
WHO نے لے کے آئے ہیں وہ ویسے پاس تو 2007 کی ہوئی ہیں لیکن ان پر امپلیمنٹیشن اب سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ پوری دنیا کا سنیریو اب چینج ہو گیا ہے۔ اس وقت جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ایک بات کو سمجھا ہے کہ یہ جو دنیا میں پینڈیمکس ہیں ایسی بیماریاں جو اکراس دا کنٹری گلوب پھیل رہی ہیں وہ کوئی 35 یا 38 WHO نوٹیفائیبل ڈیزیز صحیح ڈکلیئر ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے کچھ رولز اور ریگولیشن بنا رہے ہیں اور اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ بھی بن گیا ہے۔ جی تو اس کے لیے ہم نے پنجاب میں پورے پاکستان کا ایک JEE مشن کروایا، جوائنٹ ایکسٹرنل ایویلیویشن مشن، بیکاز ہم سگنیٹری ہیں WHO کے 196 ممالک نے اس پہ سائن کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں 4 ایریاز ہیں جس پر انہوں نے آ کے آپ کے ہیلتھ سسٹم کو اسٹڈی کیا ہے: پریونٹ، ڈیٹیکٹ، رسپونڈ اینڈ انٹرنیشنل ہیلتھ ہیزرڈ اینڈ دا پوائنٹ آف انٹریز کو کلوز کرنا جی جتنے بھی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل ابھی ریسنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں مونکی پاکس کا 14 اگست کو الرٹ آیا دنیا میں، جی تو اسی کے نتیجے میں ہمارا اگلے ہی دن NCOC آن ہوا اسلام آباد، چاروں صوبوں کے آئی ایم آلسو IHR فوکل پرسن فار جی پنجاب جی اس کو مانیٹر کروانے کے لیے۔ تو اس کے کیونکہ مونکی باکس یہاں پہ ابھی نہیں ہے وائرس، تو ہم نے پنجاب میں 6 اپنے ایئرپورٹس واگا بارڈر اس کو فوری طور پہ الرٹ کیا، وہاں پہ ہم نے ہیلتھ کی اپنی جی ٹیمیں بٹھائیں اور آج تک ہر فلائٹ راولپنڈی، ملتان، اس کے بعد فیصل آباد، سیالکوٹ اور بہاولپور اور لاہور، ہر فلائٹ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ وہ جو افریقن اور ان ایریاز۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک مونکی پاکس کے 8 مریض آئے ہیں جس میں سے 7 KPK سے بلانگ کرتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد کا ہے۔ پنجاب از اسٹل 0۔ جی، اور یہ بالکل ایک بہترین کارکردگی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے، پریونشن کی اگر بات کی جائے۔ بہت بہت اور شکریہ اس میں ڈاکٹر بہت صاحب۔ ساری آرگنائزیشن مل کے کام کر رہی ہوتی ہے، تو آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی بندے کو ٹریول کی اجازت نہیں ملے گی اگر وہ ان بیماریوں میں سے کسی کا شکار ہو۔ جس طرح سموک ود رہی ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ سموک وہ بھی ہو سکتا ہے، آپ پہ شرائط لگائی جائیں کہ آپ کو لون نہیں ملے گا یا اس کو مشروط کیا جائے۔ جی